السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاحی کہانی یوٹیوب چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ اگر دنیا بھر کے شاہی خاندانوں کی مشہور ترین افراد کے درمیان مقابلہ کروایا جائے تو یہ مقابلہ لیڈی ڈیانا کے سوا کوئی اور شخصیت نہ جیت سکے گی۔ کہا جاتا ہے کہ شاہی خاندان نے ڈیانا کو بہت کچھ دیا تھا۔ اس بات کا ڈیانا نے خود ہی یوں جواب دیا ہے کہ میں نے شاہی خاندان کو بہت کچھ دیا ہے، شاید شاہی خاندان سے کچھ زیادہ۔ بہت کچھ لینے اور بہت کچھ دینے کے باوجود، دنیا بھر کی دولت، عزت اور ناموری قدموں میں ڈھیر ہونے کے باوجود، ہر طرح کی آسائشات زندگی لینے کے باوجود، حسن و جمال کے بے پناہ خزینے کے مالک ہونے کے باوجود، ڈیانا ایک بد نصیب عورت تھی۔ ایک ایسی بد نصیب عورت جو ساری عمر حقیقی پیار کی تلاش میں بھٹکتی رہی، اور ابھی یہ تلاش ناتمام ہی تھی کہ عالم رنگ و بو کی ساری رنگینیاں اور خوشبوئیں چھوڑ چھاڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئی۔ ڈیانا 1961 میں سینٹرگھم میں پیدا ہوئی۔ وہ علاقے کے 8ویں ارل اسپینسر کی بیٹی تھی۔ اس کا تعلق اگرچہ اعلیٰ خاندان سے تھا، لیکن اس میں بیجا فخر و ناز کا شائبہ تک نہ تھا، جو کہ اس کی عظمت کی واضح دلیل ہے۔ شادی سے پہلے ڈیانا اپنے تمام حسن و جمال اور اعلیٰ شخصیت کے باوجود ایک گمنام ہستی تھی، لیکن 29 جولائی 1971 کو برطانوی عہد شہزادہ چارلس سے شادی کے بعد وہ دنیا بھر کی خبروں کا مرکز بن گئی۔ یہ شادی، جو اس وقت صدی کی سب سے بڑی تقریب تھی، ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی گئی۔ اس کے بعد شہزادہ چارلس اور لیڈی ڈیانا مسلسل اخبار نویسوں اور ٹی وی رپورٹرز کی زد میں رہے، اور بالآخر شہزادی ڈیانا کا المناک انجام بھی انہی رپورٹرز کی جارحیت کی وجہ سے ہوا۔ شادی کے وقت ڈیانا کی عمر 17 سال اور شہزادہ چارلس کی عمر 40 سال کی لگ بھگ تھی۔ عمروں کا یہ فرق ان کی سوچ میں بھی تھا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد تک تو انہوں نے اپنے اختلافات کو کامیابی سے چھپائے رکھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ اختلافات نمایاں ہونے لگے۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب 1992 میں ان کے درمیان علیحدگی ہوئی، اور بعد ازاں اگست 1996 میں طلاق ہو گئی۔ اس علیحدگی اور طلاق کی مختلف وجوہات بیان کی گئیں، لیکن ان میں سب سے نمایاں وجہ یہ تھی کہ شہزادہ چارلس اپنی ہم عمر ایک خاتون کامیلا پارکر کے عشق میں بری طرح مبتلا تھا۔ ساری دنیا کو اس بات کی خبر ہو گئی، اور شہزادہ چارلس نے بھی ڈیانا کی طرف اپنی بے اعتنائی کو چھپانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ شہزادی ڈیانا نے مختلف فلاحی سرگرمیوں میں مصروف رہ کر ان معاملات سے اپنی توجہ ہٹانا چاہی، لیکن بالآخر دونوں کے درمیان طلاق ہو کر رہی۔ طلاق کے بعد ان کے اختلاف کھل کر سامنے آئے۔ شہزادی ڈیانا کے مختلف افیئر مشہور ہوئے، جن میں ایک میجر جیمز ہیوٹ کے نام سے تھا۔ شہزادی ڈیانا نے اسے اپنی تنہائی کا ساتھی بنایا، لیکن اس کم ظرف نے چند سکوں کے عوض اس بات کو اخبار میں افشا کر دیا۔ اس سکینڈل نے بعد میں شہزادی ڈیانا کو بہت پریشان کیا۔ اس کے بعد شہزادی ڈیانا نے ایک پاکستانی ڈاکٹر حسنات سے دوستی کر لی،
اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے ڈاکٹر حسنات سے شادی کی خواہش بھی ظاہر کی۔ اس مقصد کے لیے وہ ڈاکٹر حسنات کے خاندان سے بھی ملی، لیکن قسمت کو یہ ملاپ منظور نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر حسنات کے لیے ڈیانا مسلمان ہونے کو بھی تیار تھی۔ بہرحال یہ بیل منڈھیر چڑھ نہ سکی۔ حالات یوں ہی چلتے رہے۔ اسی دوران لیڈی ڈیانا عمران خان کی بیگم جمائمہ خان سے قریبی تعلقات کی بنا پر شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے چندہ اکٹھا کرنے پاکستان بھی آئیں۔ طلاق کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو انسانی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایڈز کے مریضوں اور دنیا کی باروری سرنگوں کے خاتمے کے لیے انہوں نے بے پناہ کام کیا۔ ڈاکٹر حسنات سے دور ہونے کے باوجود اسلام اور مسلمانوں سے دور نہ رہ سکیں۔ اب ان کی دوستی ایک عرب بزنس مین کے امیر کمیر بیٹے ڈوڈی الفائد سے ہو گئی۔ ان دونوں کا ساتھ موت تک رکھا۔ وہ ڈوڈی الفائد کے ساتھ پیرس میں کار میں جا رہی تھی۔ اخبار نویسوں اور فوٹوگرافروں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ان کی اور متعاقبین کے درمیان ایک ریس شروع ہو گئی، جس کا انجام ایک سرنگ میں ڈوڈی اور ڈیانا کی کار کی خوفناک ایکسیڈنٹ پر ہوا۔ اس حادثے میں لیڈی ڈیانا اور ڈوڈی الفائد دونوں ہلاک ہو گئے۔ اس ایکسیڈنٹ کو مختلف معنی اور مفاہیم پہنائے گئے، جن میں ایک یہ بھی شامل تھا کہ لیڈی ڈیانا اصل میں اسلام قبول کرنے والی تھیں، جو کہ برطانیہ کے ارباب اختیار کو پسند نہ تھا، اور انہوں نے لیڈی ڈیانا کو ایک حادثے میں ہلاک کر دیا۔ لیڈی ڈیانا کی وفات پر پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ ان کو چاہنے والے گھروں سے نکل آئے اور ان کا جی بھر کر سوگ منایا۔ یہ تھا لیڈی ڈیانا کی زندگی کا المناک انجام۔ آئیے اپنی اصلاح کریں۔